وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہاں ایک اور بہت بڑے معاشرتی مسئلے کا حل بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، یعنی اس کی توجہ کسی اور عورت کی طرف ہو گئی ہے اور وہ پہلی بیوی کی طرف توجہ نہیں کر رہا، تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی اس صورت میں عورت طلاق ہی نہ مانگے، الگ ہی نہ ہونا چاہے، بلکہ کمپرومائز کر لے، صلح بہرحال بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ نماز میں سستی، عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سوائے منافق کے نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا، جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو۔ اگر بیمار ہوتا تو بھی 2 آدمیوں کے سہارے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھا جاتا ہے۔ اس سے عورت کو کم از کم ایک پروٹیکشن ملی رہتی ہے، اس کے نان نفقے کا انتظام رہتا ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، یعنی انسان گھبرا اٹھتا ہے ایسی سچویشن سے اور چاہتا ہے کہ اس سے بالکل نکل جائے، لیکن نکل کر جو مزید آگے مشکلات ہوتی ہیں وہ بعض اوقات پہلی مشکل سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ مرد کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک نئی بیوی لا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا شخص، اس کا آدھا دھڑ گر جائے گا جس کی 2 بیویاں ہوئیں اور اس نے دونوں میں انصاف نہیں کیا۔ لہٰذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، کہ نہ وہ بیوی ہے اور نہ ہی وہ آزاد ہے۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، نہیں رہ سکتے، حالات تنگ ہو گئے ہیں، اللہ کی حدود کی پابندی نہیں ہو پا رہی، حفاظت نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ دانا و بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ تو اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ صرف شوہر ہی اس کی ساری ضروریات کا یا رزق کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ عورت سمجھتی ہے کہ اس شوہر کے گھر میں رہ کر وہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کر رہی ہے یا وہ حق نہیں دے پا رہی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے تمام مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے اسباب پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، یعنی اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا، کسی اور قوم کو اٹھائے گا، کسی اور سے اپنا کام لے گا، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے۔ اللہ کے پاس زیادہ ہے، تم صرف چھوٹے یا کم چیز پہ کیوں راضی ہو رہے ہو، صرف دنیا کیوں چاہتے ہو؟ اور اللہ سمیع و بصیر ہے، یعنی جو شخص آخرت کا خریدار ہوتا ہے، جس کی توجہ آخرت پر ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ دنیا میں اس کو نہیں ملتا، لیکن جو شخص صرف دنیا کی طرف ہی جھک جاتا ہے وہ آخرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کو دیکھتا ہے، وہ اگر اس کے خلاف بات کی تو اس کا یہ بینیفٹ ختم ہو جائے گا یا دوسرے کو نقصان پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، تم بات سچی کرو، گواہی درست دو، اور خواہ وہ تمہارے اپنے نقصان میں ہو یا والدین کے یا رشتہ داروں کے یا کسی غریب فقیر کے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پوچھ وہاں ہوگی، اس لیے بات سچی کرو، کھری کرو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یعنی انسان کہے میں تو ایمان لا چکا ہوں، لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ ایمان والو، ایمان لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے، یعنی سینے میں جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، تو انسان کو ایمان کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اے لوگو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تم ایمان لاؤ، یعنی ایسے کام کرو کہ جس سے تمہارا ایمان اور بڑھے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ یعنی انسان کو اپنے دین کو کھیل تماشا نہیں بنا لینا چاہیے۔ دین پر استقامت بہت بڑی خوبی ہے انسان کی، اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی فائدوں کی خاطر؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی آیات، احکامات کا، اللہ کے دین کا، وہاں مت بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ خواہ تم مذاق نہیں بھی کر رہے لیکن بیٹھ کے سن ہی رہے ہو، تمہارا اس مجلس میں بیٹھنا ہی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا اثر تو چڑھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رنگین پانی سے بھری ہوئی کڑھائی ہو اور انسان اس میں کپڑا ڈالے اور کہے اس پہ رنگ نہیں چڑھے گا؟ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، تھوڑا یا زیادہ۔ تو کتنا بھی انسان کا ایمان پختہ ہو، لیکن پھر بھی ایسی مجلس سے ایمان میں کمزوری آتی ہے، تو اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں بیٹھو ہی مت، ساتھ ہی نہ دو، ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، سن کے بھی نہ دو، پورا بائیکاٹ۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا، یعنی مکہ والوں کا، تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ چونکہ یہ دونوں طرف کے فائدے سمیٹنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ طرز عمل ہے۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی خاطر نہیں ادا کرتے، اور خدا کو کم ہی یاد کرتے، نہیں وہاں کھڑے ہو کر بھی دھیان سارا دنیا کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ حالانکہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا اور اللہ ہی کو یاد نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟
اس کا یہ عمل کیا معنی رکھتا ہے؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں اور نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یعنی ایسے لوگ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، کسی کے بھی وفادار نہیں ہیں، وہ سیلفش ہیں، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے ہر طرف جا رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کیا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، کیونکہ یہ دھوکہ بازی بدترین صفت ہے اور اس کے لیے بدترین انجام ہے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. یعنی اس نیچے والے گڑھے سے نکالنے کے لیے کوئی ان کی طرف نہیں جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جہنم کا سب سے نچلا گڑھا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے یہ پتھر جہنم میں لڑکایا گیا تھا، آج تہ تک پہنچا ہے. سوچیے کہ وہ سب سے نیچے والا حصہ ہوگا کتنا دور اور کتنا اندھیرا اور کتنا اندر، کہ اس سے باہر نکلنے کی اگر کوئی سوچے بھی تو سوچنا بھی مشکل ہے کہ نکل ہی نہیں سکیں گے. یہ بدترین انجام بدترین اخلاق اور بدترین طرز عمل کی وجہ سے. حالانکہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتا ہے، بڑا ہوشیار سمجھتا ہے کہ وہ ہر ایک کو بے وقوف بنا سکتا ہے اور ہر ایک سے فائدے اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کس حال میں کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اس لیے سچائی اور وعدے کی پابندی اور کھرا ہونا اور امانتوں کی حفاظت اور بہترین اخلاق اور دین کی بہترین سمجھ، یہ ہیں ایمان کی علامتیں، اور اس کے برعکس منافقت کی علامتیں ہیں. اس لیے انسان ہمیشہ اپنی امپرومنٹ کی کوشش کرتا رہے. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم پھر پھسلتے ہیں، لیکن لازم ہے کہ انسان ہر روز اپنی پچھلی برائیوں کو اور اپنی غلطیوں کو اور خامیوں کو اپنے سے مائنس کرتا رہے. یہ ایک مسلسل سٹرگل ہے مرتے دم تک. اس لیے علاج بھی بتا دیا گیا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ جو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، ان پر سچا ایمان لائیں، ان کی بات مانیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یعنی اخلاص کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے اللہ کے لیے ہر کام کریں. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کو آخر کیا پڑی کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنتے ہو اور ایمان کی روش پر چلتے رہو. تو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب کرے اور ہمارے اخلاق اور اعمال کو خالص اپنے لیے مخصوص کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس پارے کی کوئی خاص بات جو آپ نے سنی، سمجھی، محسوس کی اور جس پر یاد دہانی رکھنی چاہیے ہم سب کو، آپ شیئر کر سکتے ہیں. آج مجھے اس پارے میں اس بات نے بہت ٹچ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ہم لوگ اس بات کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں، لیکن کانشیس مائنڈ سے اس بات کا یقین نہیں کرتے. اس کے لیے ہمیں کانشیس رہنے کی بھی ضرورت ہے اور کانشیس ایفرٹ کی بھی ضرورت ہے. تو اگر ہم لوگ یہ چیز اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو لائف کو ہم لوگ امتحان سمجھیں تو پھر اس میں کچھ بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. مجھے تو جو یہ بات بہت زیادہ اہم لگی اس بات کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. جنگ کی حالت میں جب کہ اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ سب، اور ہم لوگ کتنی آسانی سے ہم
جو قرآن پڑھتے ہیں چلو پھر بھی اس پہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں. آج یوتھ کو یہ بتانے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ کتنے خسارے میں ہیں اور بلا وجہ میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس چھوٹی چھوٹی عذر کے اوپر اتنا آسان سمجھا ہوا ہے نماز کو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے, وہ معاف کر دیں گے. اس لیے آج کی نسل کو یہ بہت سختی سے بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں. یہ جو انہوں نے بات کی نماز کی, تو ایک چیز اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض وقت نماز تو پڑھنی ہوتی ہے, ارادہ بھی ہوتا ہے, لیکن کہہ دیتے ہیں کہ اب کوئی بات نہیں, قضا پڑھ لیں گے, شاپنگ پہ گئے ہیں, کچھ بھی. لیکن آج کتنے واضح اس میں آیت ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مشروط ہے. اس کے بعد نماز جو ہے وہ تو پھر پکڑ میں آ جائے گا کہ کیوں چھوڑی. باقی چیزوں کو ہم اس کے مطابق اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور نماز بہرحال پرائرٹی رہے گی. اور دوسری چیز, ایک پورے جز میں مجھے جو لگ رہا تھا, کتنی زیادہ معاشرتی زندگی اور آئلی زندگی اور گھریلو زندگی پہ اسٹریس ہے, اور کتنا زیادہ اس چیز پر ہے کہ گریجولی صلحوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر معاملہ کرو, کوئی زور زبردستی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں تک بتایا گیا کہ جو آپ کے ساتھ وقتی ساتھی ہیں, ان کی اتنی اہمیت قرآن میں بتائی جا رہی ہے, تو جن کے ساتھ لائف پارٹنرز ہیں, لائف ٹائم رہنا, ان کی کتنی اہمیت ہے. بالکل. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن کا کام نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے. تو آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی کسی کے نظر میں. وہ اتنا معمولی بن گیا ہے کہ جیسے ہم رستے میں جاتے ٹیشو استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ انسان کی جو مچھر کو مارا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی کوئی قیمت نہیں ہے انسان کی. تو میں سمجھتی ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن سے بہت دور ہیں. اگر ان کو اس کی سزا کا پتہ چل جائے تو شاید وہ یہ نہ کریں. تو اس قرآن کو عام کرنے کی اور ہر گھر تک پہنچانے کی بہت ضرورت ہے. ایز اے مسلم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں, حقوق العباد کیا ہیں, اور ایک انسان کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے. آج جو 5th پارہ سے جو ایک بات مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے. تو اس بات پر نارملی خواتین جو ہیں ان کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں شاید کچھ کم کر دیا گیا ہے یا ہمیں رائٹس کم دے دیے گئے ہیں. بیسیکلی مجھے ایسا لگا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم رائٹس بہت سارے چاہ رہے ہوتے ہیں, مگر اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹیز ہمارے پر آتی ہیں ہم انہیں اگنور کر جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارا علم ان کے علم سے بہت کم ہے. تو جو رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمیں ان میں رہ کر کام کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے. آج جو 5th پارہ کے اندر زیادہ تر چیز دیکھنے میں آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ عدل کے اوپر بات کی ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ عدل کیا جائے. جیسے خواتین ہیں, یتیم ہیں, یا غلام ہیں, مقتول ہیں, تو زیادہ تر ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں, کیونکہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ جو اس کے زیر دست لوگ ہوتے ہیں نا, کمزور, ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے انسان. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا ہے کہ میں ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بات کی ہے کہ میں جاننے والا ہوں, علم والا ہوں, باخبر ہوں. جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا تو پھر ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر بھی ہے ایک جاننے والا اور وہ ہم سے حساب لے گا. اسی لیے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ جو جہاں کہیں بھی ہو تو موت آئے گی, پھر موت کے بعد حساب ہوگا. اگر تم نہیں مانو گے تو دوسرے لوگ آ جائیں گے, تو ان کے ساتھ ہی معاملات کیے جائیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى